أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، جس آیت کی تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو یہاں یاد دلایا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد سامری کے اشارے پر ایک بچڑے کو معبود بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے تو اس کا حال انہیں معلوم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گوسالہ پرستی، ان کی اس شرک کی سزا کے طور پر جو حکم ان کو دیا تھا اور جو واقعہ اس وقت میں پیش آیا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا؟ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت کر کے تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا بھاری ظلم کیا ہے۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے پروردگار سے، تم اپنے پیدا کرنے والے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ فاقتلوا انفسکم، اب تم اپنے ہی طور پر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ جرم کیا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے ہاں یہی بات بہتر ہے، یہی بات اچھی ہے۔ فتاب علیکم، بس تم نے وہ کام کیا اور اپنے ہی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا ان کو قتل کیا۔ فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین، بنی اسرائیل نے جو گوسالہ پرستی کا آغاز کیا، ایک حقیر سے جانور جو سونے یا چاندی کا بنایا ہوا بچڑا تھا جس کے اندر کچھ حیات سی اور زندگی سی ان کو محسوس ہوئی تھی اور پکار اور آواز آئی، اور اس کی بنیاد پر سامری کے اشارے سے انہوں نے اس کو خدا بنا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ شرک اتنا ناگوار گزرا کہ ان کی شریعتوں میں جب کوئی جرم کرتا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور وہ جو جرم میں بری ہوتے تھے وہی لوگ اپنے ہی ان لوگوں کو جنہوں نے وہ اس جرم کا ارتکاب کیا ان کو قتل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہوا کہ فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، اے بنی اسرائیل تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک بچڑے کو تم نے معبود بنایا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو اور حقیر سے جانور کو تم نے اپنا خدا تسلیم کیا۔ تمہارے اس بدترین جرم کی سزا یہ ہے کہ فاقتلوا انفسکم، تم لوگ اپنے طور پر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ جن لوگوں نے، اب بنی اسرائیل میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ بری تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، وہ لوگ مجرم تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ حکم لاگو ہوا کہ جو لوگ بری ہیں، جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا، وہ ان لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں میں سے جو لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا تھا، قتل کر دیں۔ اللہ اکبر! ایک کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، آپ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ صبح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آدمی بری ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو چونکہ قتل کرے گا، اور قتل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے دل میں رشتے کی بنیاد پر رحم آ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل سا ان کے اوپر لایا، جو ایک خاص قسم کا اندھیرا سا ان کے اوپر چھا گیا۔ اب بنی اسرائیل نے شروع کیا طلوع شمس سے لے کر چاش تک، مختلف روایتیں اس میں اوقات کے سلسلے میں چاش تک، بعض روایتوں میں شام تک یہ سلسلہ چلا۔ بری لوگ، اچھے لوگ، پاک لوگ، جنہوں نے کبھی یہ بت پرستی نہیں کی، ان لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! خون گویا کہ بکھر رہا تھا، مارے جا رہے تھے، 1-2 ہزار نہیں، 70,000 لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ مولا رحم فرما دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف ہو گیا۔ جن کو قتل کر دیا گیا، جو مقتول ہو گئے، ان کے جرم کی بنیاد پر ان کا یہ قتل کیا جانا ہی ان کے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بتا رہے ہیں، اس وقت کو یاد کرو لوگوں جبکہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، یہ میری قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر بڑا بھاری ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کی عبادت کر کے، فتوبوا الی باریکم، تم اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے رب سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تم میں جو بری ہے وہ جو ملوث تھا جس جرم میں بت پرستی میں، اس کو قتل کرو۔ بس قتل کرنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ قتل کرنا، تمہارا یہ قتل کیا جانا ہی تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتر چیز ہے۔ فتاب علیکم، تم نے وہ کر دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، توبہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔